الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ اربعین نبوی کی تیسری حدیث ہے کہ راوی حدیث عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ، عبداللہ بن عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، یہ جو مشہور عبادلہ کے نام سے مشہور ہے، یعنی کہ عبادلہ 4 صحابہ ہیں: عبداللہ بن عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، عبداللہ بن عمرو بن عاص، عبداللہ بن زبیر، عبداللہ بن عباس۔ ان 4 صحابہ کو عبادلہ بولتے تھے، یعنی کہ اگر کوئی یہ 4 صحابہ کوئی مسئلے میں کوئی بات کہتے ہیں تو لوگوں میں یہ بات مشہور ہوئی کہ عبادلہ کا قول ہے، یعنی کہ 4 صحابہ ایک بات کہتے ہیں۔ کون 4 صحابہ؟ عبادلہ، عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن زبیر۔ 4 صحابہ اگر کسی مسئلے میں کوئی بات کہتے ہیں تو تمام لوگ بولتے ہیں کہ عبادلہ کا قول ہے۔ اس طرح جو نا مشہور تھا عبادلہ کے نام سے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ اسلام کی 5 بنیاد ہے۔ 5 بنیاد یعنی کہ 5، آپ کسی کو کوئی چیز سمجھانا چاہتے ہیں، کوئی چیز آپ بتانا چاہتے ہیں، آپ بولو کہ یہ 5 ہے، یہ 5 چیزیں آپ یاد کرو، 6 چیزیں یاد کرو، اس سے بہت سارے جو نا فائدے ہیں، ان کے دماغ میں چیز بیٹھ جائے گا۔ اچھا، 5 چیزیں کیا ہیں؟ لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنا، یعنی کہ آپ یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہی ہمارا رازق ہے، ہم اسی کی عبادت کرنے والے ہیں، پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ دوسری جو چیز ہے نماز قائم کرنا، یعنی کہ نماز کے متعلق جو ہے نا کہ پہلی بات یاد رکھے، اگر کوئی انسان نماز کا انکار کرتا ہے، کہتا ہے کہ دین میں نماز ہی نہیں ہے، تو وہ مسلمان کافر ہے، وہ مسلمان کافر ہے، یعنی بولتا ہے کہ جو نا نماز ہی نہیں ہے دین میں، تو وہ کافر ہے۔ دوسرا مسئلہ، اگر کوئی انسان سستی کے ساتھ نماز نہیں پڑھتا ہے، سستی کے ساتھ، یہاں علماء کا 2 قول ہے۔ پہلا جو قول ہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا، وہ اسے جیل میں ڈال دیا جائے گا، پنشمنٹ کے طور پر، سزا کے طور پر اسے جیل میں ڈال دیں گے جو سستی کے ساتھ نماز چھوڑتا ہے۔ دوسرا جو قول ہے امام شافعی، امام مالک، امام محمد بن حنبل، کہتے ہیں کہ جو انسان سستی کے ساتھ نماز چھوڑے گا اس کو قتل کر دیں گے، سزا کے طور پر اس کو جو ہے نا قتل کر دیں گے۔ اسی وجہ سے نماز کی بڑی اہمیت ہے، یاد رکھیں، بڑی اہمیت ہے۔ امام شوکانی رحمہ اللہ نے کہا کہ یہی کافی ہے کہ نماز کی اہمیت کے بارے میں سمجھنے کے لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہا کہ بین الرجل والشرک ترک الصلاۃ، اسلام اور کفر کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے، یعنی کہ بس یہی چیز کافی ہے، یہی چیز کافی ہے۔ جو انسان نماز چھوڑتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو قتل کرنے کا، بلکہ آپ دیکھیں گے ذو خویسرہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مال تقسیم کرتے رہتے ہیں، ذو خویسرہ بولتا ہے کہ محمد تم انصاف کرو۔ ہمارے نبی کے بازو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بیٹھے رہتے ہیں، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی آپ صرف حکم دو، بس میں اس کو قتل کر دوں گا، اللہ کے نبی آپ صرف حکم دو، بس میں اس کو قتل کر دوں گا۔ یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عمر تم چھوڑ دو، شاید کہ وہ نماز پڑھتا ہوگا، یعنی کہ اس سے معلوم ہوا کہ جو بے نمازی ہے اسے قتل کرنے کا حکم ہے۔ اسی وجہ سے نماز کی پابندی بہت ضروری ہے۔ اس کے بعد وہ ایتا الزکات، تم زکات ادا کرو، یعنی کہ اگر آپ کے پاس 85 گرام سونا ہے، اس پر 1 سال گزر گیا تو اس میں زکات ہے۔ اسی طرح آپ کے پاس 85 گرام چاندی ہے، اس پر 1 سال گزر گیا تو اس میں زکات ہے۔ اگر کوئی انسان زکات نہیں دیتا ہے، آپ کے پاس 1 لاکھ روپے ہے، آپ اس کا زکات نہیں نکالتے، اللہ تعالیٰ اس پیسے کو کل قیامت کے دن سانپ بنا دیں گے، سانپ۔ وہ سانپ جو ہے نا حشر کے میدان میں ڈھستا رہے گا، جو انسان زکات نہیں دے گا اس مال کو اللہ تعالیٰ جو ہے نا سانپ بنا دیں گے، وہ سانپ جو ہے نا اس کو ڈھستا رہے گا حشر کے میدان میں، وہاں ایک دن 50,000 سال کے برابر ہوگا۔ اس سے زکات ادا کرنا واجب ہے۔ والحج، حج بھی جو ہے نا واجب ہے، جس کے پاس استطاعت ہو، اس کے پاس پیسہ ہو، صحت ہو، سفر ہو کے لیے راستہ آسان ہو تو اس پر زکات واجب ہے۔ رمضان کا روزہ جس کے پاس استطاعت ہے، رمضان کا روزہ اس پر واجب ہے۔ یعنی کہ یہ 5 چیزیں جو ہے نا جس طرح ہماری امت میں تھی، اس طرح اس سے پہلے والی امت میں بھی جو ہے نا یہ 5 چیزیں پائی جاتی تھی۔ یہ 40 نبوی کی تیسری حدیث ہو گئی، الحمدللہ۔